اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی ابتدائی آیاتوں کی تلاوت اور ترجمہ اور مفسرین نے جو کچھ مفہوم بیان کیے ہیں ان کا مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے، والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار باندھنے والوں کی، قسم ہے قطار در قطار باندھنے والوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان کی جو ڈھانٹنے اور پھٹکارنے والے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو ڈھانٹنے اور پھٹکارنے والے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ان کی جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، قسم ہے ان کی جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ یہ تو ان 4 آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اب ان کے بارے میں مختصراً مفہوم سن لیجئے۔ مفسرین میں سے اکثریت اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں جو 3 قسم کی قسم کھائی گئی، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، 3 قسم، ان تینوں سے مراد فرشتوں کی 3 گروہ ہیں، فرشتوں کی 3 گروہ ہیں۔ البتہ بعض مفسرین کچھ اور بھی مراد لیتے ہیں، لیکن یہ پہلی تفسیر جو اس سے 3 فرشتوں کی گروہ مراد ہیں، زیادہ مناسب نظر آتی ہیں اس موقع کے ساتھ۔ اچھا، یہاں کہا گیا ہے قطار باندھنے والے یا قطار در قطار صف باندھنے والے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، جن کے ذمے مختلف امور مختلف فرشتوں کو جو سونپ دیے گئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، سر تامو اختلاف نہیں کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں صف بستہ ہے، وہ اس کی فرامین کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ اسی مضمون کا اعادہ آگے چل کر بھی آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ سے، تو مطلب یہ کہ یہ فرشتے اللہ کے آگے صف بستہ ہے، تعمیل حکم کے لیے مستعد ہے۔ دوسری قسم جو کھائی گئی ڈانٹنے اور پھٹکارنے، فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں اور پھٹکارنے والے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بادلوں کو ہنکاتے ہیں،
بارش کا انتظام کراتے ہیں، بادلوں کو دھکیل کر ان مقامات کی طرف لے جاتے ہیں جہاں بارش کی ضرورت ہے۔ لیکن آگے کے مضمون سے جو مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے ان کو۔ اس کی یہ پھٹکار صرف لفظی ہی نہیں ہوتی ہے، ان کا ڈرانا صرف لفظی نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانوں پر وہ حوادث طبعی اور آفات تاریخی کی شکل میں برستی ہے۔ آفات آ جاتی ہے، حوادثات آ جاتے ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہ کچھ عبرت حاصل کریں۔ یہ بھی فالزاجرات زجرن سے مراد لیا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب ہے۔ تیسری جو قسم فالتالیات ذکرا، کلام نصیحت سنانے والے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کلام نصیحت سنانے والے۔ مراد یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں وہ بھی ہیں جو امر حق کی طرف لوگوں کے توجہ دلانے کے لیے نصیحت کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ حق کی طرف، امر حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے نصیحت کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ حوادث زمانہ کی شکل میں بھی جن سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں زمانے کے تغیرات سے، اور ان تعلیمات کی صورت میں بھی جو ان کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی ہیں، ان الہامات کی صورت میں بھی جو ان کے وساطت سے نیک انسانوں پر، اولیاء اللہ پر ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے مراد ہے جو نصیحت سناتے ہیں، چاہے انبیاء کو لے آتے ہیں نصیحت کی الہامی، چاہے وہ اولیاء اللہ کو الہامات لے آتے ہیں، چاہے ان کو انبیاء کو وحی لے آتے ہیں، تو اس سے مراد وہی فرشتے مراد ہیں۔ یہ تو ان تین قسموں کا لب لباب جو مفسرین نے بیان کیا ہے آپ کو بتا دیا۔ آگے در حقیقت ان الہکم لواحد، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر مذکورہ صفات کے حامل فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تین قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ پورا نظام کائنات جو اللہ کی بندگی پر چل رہا ہے، سارے نظام کائنات اور اس کائنات کے وہ سارے مظاہر جو اللہ کی بندگی سے انحراف کرنے کے برے نتائج انسانوں کے سامنے لاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اس کے برے نتائج اس طرح، اور اس کائنات کے اندر یہ انتظام کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک، دنیا کے پیدا ہونے سے آج تک پے در پہ ایک ہی حقیقت کی یاد دہانی مختلف طریقوں سے کرائی جا رہی ہے۔ ایک حقیقت کو سمجھانے کے لیے، ایک حقیقت کو یاد کرانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان کا الہ صرف ایک ہی ہے۔ کائنات کے نظام، ان کے تغیرات، یہ حوادث، یہ مظاہر، سارے اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کا الہ صرف ایک ہے۔ الہ کے لفظ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ معبود جس کی بالفعل بندگی و عبادت کی جا رہی ہو، عملی طور پر جس کی عبادت کی جا رہی ہو۔
دوسرے وہ معبود جو فی الحقیقت اس کا مستحق ہو. کس کا مستحق ہو؟ کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کا مستحق ہو. یہاں الہ کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ان الہکم لواحد، یہ دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی معبود فی الحقیقت اس بندگی کا مستحق ہے. کیونکہ پہلے معنی میں تو انسانوں نے دوسرے بہت سے الہ بنا رکھے ہیں. اس بنا پر ہم نے الہ کا ترجمہ شروع میں حقیقی، معبود حقیقی سے کیا ہے. لوگ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں عملی طور پر، خواہشات کی بھی پوجا کرتے ہیں، اپنے جیسے انسان کا بھی پوجا کرتے ہیں عملی طور پر، لیکن فی الحقیقت اس کا مستحق، اس بندگی کا مستحق کون ہے؟ الہکم لواحد، جو ایک ہی الہ ہے وہی تمہارے اس بندگی کا مستحق ہے. بت مستحق نہیں، تمہارے جیسے انسان مستحق نہیں، خواہشات اس کے مستحق نہیں، بلکہ اس کا مستحق کون ہے؟ صرف کہ صرف تمہارا ایک ہی الہ وہی اس چیز کا مستحق ہے. وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی خالق و مالک، اور وہی عبادت کے لائق. اپنے مبارک پیشانی کو اسی کے آگے زمین پر رکھنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کو اسی کے آگے پھیلانا چاہیے، اپنے زندگی کے اثرات کو اسی کی وحدانیت کا مظہر بنانا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے آگے سر بسجود ہو جائے انسان، کہ اس سے انسان کچھ مانگے. اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. تو 3 قسم کی قسم کھا کر آگے نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ تمہارے الہ ایک ہے. ویسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات اٹل ہے، قسم کی ضرورت ہی نہیں. جب کسی چیز کو قسم کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، پھر 3 جب قسم کھائی جا رہی ہے، پھر آگے جو نتیجہ بیان کیا جاتا ہے یہ تاکید در تاکید ہوتا ہے. تو یہاں بھی تاکید در تاکید کر کے اللہ نے آگے بیان کر لیا ان الہکم لواحد، کہ یاد رکھیے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارے حاجت روا ایک ہی ہے، تمہارے عبادتوں کے لائق ایک ہی ہے. ان باتوں پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے بھی فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی فرمائے، اور ان الفاظ کو ذریعہ نجات ہمارے لیے بنا دے. وما علینا الا البلاغ.